السلام علیکم۔ آج بھائی میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں منٹو صاحب کا افسانہ تقی کاتب۔ اب اس میں سے میں دو لائنیں جو ہیں وہ حذف کر جاؤں گا، اسکپ کر دوں گا، اس لیے کہ وہ مناسب نہیں لگ رہا انہیں پڑھنا۔ اب آپ میں تجسس زیادہ ہو تو خود پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، یا آپ کی انشاءاللہ ذہانت آپ کو اس میں سپورٹ کرے گی اور آپ اندازہ لگا پائیں گے۔ یہ بھی نہیں بتا رہا ہوں کہ کہاں سے کروں گا اسکپ، تو کوئی نہیں، لیکن میں نے سارا دن اس پہ غور کیا ہے، اس سے افسانے کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا انہیں نکال دینے سے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ذرا پبلک پرائیویٹ مورالٹی کا قائل ہوں۔ جو باتیں ہم تنہائی میں یا بے تکلف ماحول میں کر سکتے ہیں انہیں پبلکلی نہیں کرنا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تقی کاتب۔ ولی محمد جب تقی کو پہلی مرتبہ دفتر میں لایا تو اس نے مجھے قطعاً متاثر نہ کیا۔ لکھنؤ اور دلی کے جاہل اور خود سر کاتبوں سے میرا جی جلا ہوا تھا۔ اس کو بے جا پیش ڈالنے کی بری عادت تھی۔ موت کو موت اور سوت کو سوت بنا دیتا۔ میں نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ اس کو اپنے اہل زبان ہونے کا بہت ذوق تھا۔ میں نے جب اس کو پیش کے معاملے میں ٹوکا تو اس نے اپنی داڑھی کو تاؤ دے کر کہا، میں اہل زبان ہوں صاحب، اس کے علاوہ 30 سپاروں کا حافظ ہوں، اعراب کے معاملے میں آپ مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے اسے اور کچھ نہ کہا اور رخصت کر دیا۔ اس کی جگہ ایک دلی کے کاتب نے لی اور سب ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اس کو اصلاح کرنے کا خط تھا، اور اصلاح بھی ایسی کہ میری آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ کوئی مضمون تھا، میں نے اس میں یہ لکھا، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے یہ اصلاح فرمائی، اس کے ہاتھ پاؤں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ خالص دہلوی لب و لہجے میں بڑبڑاتا ملازمت سے علیحدہ ہو گیا۔ رامپور کا ایک کاتب تھا، بہت ہی خوش خط، مگر اس کو اختصار کے دورے پڑتے تھے، سطریں کی سطریں اور پیرے کے پیرے غائب کر دیتا تھا۔ جب اس کو پورا صفحہ دوبارہ لکھنے کو کہتا تو وہ جواب دیتا، اتنی محنت مجھ سے نہ ہوگی صاحب، پورٹ میں لکھ دوں گا۔ پورٹ میں لکھوانا مجھے سخت ناپسند تھا، چنانچہ یہ رامپوری کاتب صاحب بھی زیادہ دن دفتر میں نہ ٹک سکے۔ ولی محمد ہیڈ کاتب جب تقی کو پہلی مرتبہ دفتر میں لایا تو اس نے مجھے قطعاً متاثر نہ کیا۔ خط کا نمونہ دیکھا، خاص اچھا نہیں تھا، دائروں میں پختگی نہیں تھی۔ میں گنجان لکھائی کا قائل ہوں، وہ چھدرا لکھتا تھا۔ کم عمر تھا، انداز گفتگو میں عجیب قسم کی بوکھلاہٹ تھی۔ بات کرتے وقت اس کا ایک بازو ہلتا رہتا تھا جیسے کلاک کا پینڈولم۔ سفید رنگ تھا، بالائی ہونٹ پر بھورے بھورے مہین بال تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا اس نے خود کتابت کی روشنائی سے ہلکی ہلکی مونچھیں بنائی ہیں۔ میں نے اسے چند روز کے لیے رکھا تھا، مگر اس نے اپنی شرافت، محنت اور تابع داری سے دفتر میں اپنے لیے مستقل جگہ پیدا کر لی۔ ولی محمد سے میرے تعلقات بہت بے تکلف تھے۔ جنسیات کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے وہ اکثر مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اس دوران میں محمد تقی خاموش رہتا۔ عورت اور مرد کے جنسی تعلق کا ذکر کھلے الفاظ میں آتا تو اس کے کان کے لوئیں سرخ ہو جاتی۔ ولی محمد جو کہ شادی شدہ تھا اس کو خالص پنجابی انداز میں چھیڑتا، منٹو صاحب اس کا مردہ خراب ہو رہا ہے، اسے کہیے کہ شادی کر لے، جب بھی کوئی فلم دیکھ کر آتا ہے ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ تقی عام طور پر جھینپتے ہوئے کہتا، منٹو صاحب جھوٹ بولتا ہے یہ۔ ولی محمد کی سیاہ نوکیلی مونچھیں تھرکنے لگتیں، اور یہ بھی جھوٹ ہے منٹو صاحب کہ یہ چالی بلڈنگ کی یہودی چوکریوں کی ننگی ٹانگیں دیکھ کر ان کی نقشہ کشی کیا کرتا ہے۔ تقی کی ناک کی چونچ پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے۔ میں تو ڈرائنگ سیکھ رہا ہوں۔ ولی محمد اسے اور چھیڑتا، ڈرائنگ چہرے کی سیکھو، یہ کہ کس ڈرائنگ ماسٹر نے تم سے کہا ہے کہ پہلے ننگی ٹانگوں سے شروع کرو؟ محمد تقی قریب قریب رو دیتا، چنانچہ میں ولی محمد کو منع کرتا کہ وہ اسے نہ چھیڑا کرے۔ اس پر ولی محمد کہتا، منٹو صاحب میں اس کے والد صاحب سے کہہ چکا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس لونڈے کی شادی کرا دیجئے، ورنہ اس کا مردہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ محمد تقی کے باپ سے میری ملاقات ہوئی۔ داڑھی والے بزرگ تھے،
نماز روزے کے پابند، ماتھے پر محراب، بھنڈی بازار میں ولی محمد کی شراکت میں گھی کی ایک چھوٹی سی دکان کرتے تھے۔ محمد تقی سے ان کو بہت محبت تھی۔ باتیں کرتے ہوئے آپ نے مجھ سے کہا، تقی 2 برس کا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، خدا اس کو غریق رحمت کرے، بہت ہی نیک بیوی تھی۔ منٹو صاحب، یقین جانیے اس کی موت کے بعد عزیزوں اور دوستوں نے بہت زور دیا کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر مجھے تقی کا خیال تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی طرف سے غافل ہو جاؤں، چنانچہ دوسری شادی کے خیال کو میں نے اپنے قریب تک نہ آنے دیا اور اس کی پرورش خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ گناہگار کو سرخ رو کر دیا۔ خدا اس کو زندگی اور نیکی کی ہدایت دے۔ محمد تقی اپنے باپ کے اس ایثار کی ہمیشہ تعریف کیا کرتا۔ بہت کم باپ اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ ابا جوان تھے، اچھا کھاتے تھے، چاہتے تو چٹکیوں میں ان کو اچھی سے اچھی بیوی مل جاتی، لیکن میری خاطر انہوں نے تجدد کی زندگی بسر کی۔ اتنی محبت اور اتنے پیار سے میری پرورش کی کہ مجھے ماں کی کمی محسوس ہونے ہی نہ دی۔ ولی محمد بھی تقی کے باپ کا معترف تھا، مگر اسے صرف یہ شکایت تھی کہ مولانا ذرا سنکی ہیں۔ منٹو صاحب آدمی بہت اچھا ہے، کاروبار میں 16 آنے کھڑا ہے، تقی سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن یہ پیار میں اب اپنے احساسات کن الفاظ میں پیش کروں؟ اس کا پیار حد سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح کوئی حاسد عاشق اپنے معشوق سے کرتا ہے۔ میں نے ولی محمد سے پوچھا، تمہارا مطلب؟ ولی محمد نے اپنی مونچھوں کی نوکیں درست کی۔ مطلب میں نہیں سمجھا سکتا، آپ خود سمجھ لیجئے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بھائی تم ذرا وضاحت سے کام لو تو میں سمجھ جاؤں گا۔ ولی محمد نے سرخیاں لکھنے والے قلم کو کپڑے کے چیتھڑے سے صاف کرتے ہوئے کہا، مولانا سنکی ہیں، مجھے معلوم نہیں کیوں۔ تقی کہتا ہے کہ پہلے ان کے پیار اور ان کی شفقت کا یہ رنگ نہیں تھا جو اب ہے۔ یعنی پچھلے چند برسوں سے آپ نے اپنے فرزند ارجمند سے پوچھ گچھ کا لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ لامتناہی ٹھیک استعمال ہوا نا منٹو صاحب؟ ٹھیک استعمال ہوا۔ ہاں، یہ پوچھ گچھ کا سلسلہ کیا ہے؟ یہی تم رات کو دیر سے کیوں آئے؟ سفید گلی میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ یہودن تم سے کیا بات کر رہی تھی؟ اتنے فلم کیوں دیکھتے ہو؟ پچھلے ہفتے تم نے کتابت کی اجرت میں 4 آنے کہاں رکھے؟ ولی محمد، تم بائی کلا کے پل پر بیٹھے کیا باتیں کر رہے تھے؟ کیا وہ تمہیں ورغلا تو نہیں رہا تھا کہ شادی کر لو؟ میں نے ولی محمد سے پوچھا، ورغلانا کیا ہوگا؟ معلوم نہیں، لیکن مولانا سمجھتے ہیں کہ تقی کا ہر دوست اسے شادی کے لیے ورغلاتا ہے۔ میں اس کو ورغلاتا نہیں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ جان من شادی کر لو ورنہ تمہارا مردہ خراب ہو جائے گا۔ اور منٹو صاحب، میں آپ کو قضا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لڑکے کو ایک عدد بیوی کی اشد ضرورت ہے۔ 4-5 برس گزر گئے۔ اچھا جی، 4-5 برس گزر گئے۔ محمد تقی کی مونچھوں کے بھورے بال اب مہین نہیں تھے۔ ہر روز داڑھی مونڈتا تھا، ٹیڑھی مانگ بھی نکالتا تھا، اور دفتر میں جب جنسیات کے متعلق گفتگو چھڑتی تو وہ قلم دانتوں میں دبا کر غور سے سنتا۔ عورت اور مرد کے جنسی تعلق کا ذکر کھلے الفاظ میں ہوتا تو اس کے کانوں کی لویں سرخ نہ ہوتی۔ محمد تقی کو بیوی کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ ایک دن جبکہ کوئی اور دفتر میں نہیں تھا اور اکیلا تقی تخت پر دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے پرچے کی آخری کاپی مکمل کر رہا تھا، میں نے اس کے خد و خال کا غور سے معائنہ کرتے ہوئے پوچھا، تقی شادی کیوں نہیں کرتے؟ سوال اچانک کیا گیا تھا۔ تقی چونک پڑا۔ جی، میرا خیال ہے تم شادی کر لو۔ تقی نے قلم کان میں اڑسا اور کسی قدر شرما کر کہا، میں نے ابا سے بات کی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ تقی تفصیل سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا۔ جی وہ کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟
تمہارا کیا خیال ہے؟ جو ان کا ہے۔ اس جواب کے بعد گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تقی نے پرچے کی آخری کاپی مکمل کی اور اسے جوڑ کر چلا گیا۔ چند دن کے بعد ولی محمد نے تقی کی موجودگی میں مجھ سے کہا، منٹو صاحب کل بڑا لفڑا ہوا، مولانا اور تقی میں دیں پٹاس ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ولی محمد یوں تو اردو بولتا تھا، لیکن پنجابی اور بمبئی کی اردو کے الفاظ مزاح پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا عادی تھا۔ تقی نے اس کی بات سنی اور خاموش رہا۔ ولی محمد نے اپنی تھرکتی ہوئی نوکیلی مونچھوں کو آنکھوں کا زاویہ بدل کر دیکھا، پھر اس زاویے کو بدل کر اس نے تقی کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، لڑکے کو ایک عدد بیوی کی اشد ضرورت ہے، لیکن باپ اس ضرورت کو مانتا ہی نہیں۔ اس نے بہت سمجھایا منٹو صاحب، مگر مولانا نے ایک نہ سنی۔ منٹو صاحب یہ کیا محاورہ ہے ایک نہ سنی؟ مولانا نے سنی تو ہزار تھیں لیکن سنی انسنی کر دیں۔ یہ محاورے بھی خوب چیز ہیں، اور مولانا بھی اپنے وقت کے ایک لاجواب محاورے ہیں۔ تقی بھنا کر مجھ سے مخاطب ہوا، منٹو صاحب اس سے کہیے خاموش رہے۔ ولی محمد بولا، منٹو صاحب اس سے کہیے کہ مولانا کے سامنے خاموش رہا کرے، وہ شادی کی اجازت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، باپ ہیں، وہ ان کا نفع نقصان زیادہ سوچ سکتے ہیں۔ باپ بیٹے کی چک چک ہوئی تھی۔ تقی نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کی شادی کسی اچھے گھرانے میں کرا دیں۔ یہ سن کر وہ چڑھ گئے اور تقی کے دوستوں پر برسنے لگے۔ تمہارے دوستوں نے تمہاری جڑوں میں پانی پھیر دیا ہے۔ جب میں تمہاری عمر کا تھا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ شادی بیاہ کس جانور کا نام ہے۔ یہ سن کر تقی نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن آپ کی شادی تو 14 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ مولانا نے اسے ڈانٹا، تمہیں کیا معلوم؟ تقی خاموش ہو گیا۔ وہ بہت ہی کم گو اور فرما بردار قسم کا لڑکا تھا۔ 2-4 مرتبہ اس نے بے تکلف گفتگو کی اور اس کے کھلنے کا موقع دیا اور میں نے اسے کھلنے کا موقع دیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کو بیوی کی واقعتاً ضرورت ہے۔ اس نے مجھ سے ایک روز جھینپتے ہوئے کہا، میرے خیالات آج کل بہت گندہ رہتے ہیں۔ ولی محمد شادی شدہ ہے، وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ باہر جاتا ہے تو میرے دل کو جانے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ احساس کمتری کے متعلق باتیں کی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں عنقریب اس کا شکار ہونے والا ہوں، مگر کیا کروں، ابا مانتے ہی نہیں۔ میں شادی کی بات کرتا ہوں تو وہ چڑھ جاتے ہیں، جیسے شادی کرنا کوئی گناہ ہے۔ وہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں کے مرنے کے بعد اب تک میں نے شادی نہیں کی۔ لیکن منٹو صاحب اس مثال کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے شادی کی، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کی بیوی زندہ رہتی۔ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی جو میری خاطر دوسری شادی نہ کی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں کنوارا ہی رہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تقی نے جواب دیا، معلوم نہیں منٹو صاحب، وہ میری شادی کے بارے میں کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن کل باتوں باتوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر میں گستاخی کر بیٹھا۔ کیا؟ تقی نے انتہائی ندامت کے ساتھ کہا، میں منت سماجت کرتے کرتے اور سمجھاتے سمجھاتے تنگ آ گیا تھا۔ کل جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری شادی کے متعلق کچھ سننے کو تیار نہیں تو میں نے غصے میں آ کر ان سے یہ کہہ دیا، آپ نہیں سنیں گے تو میں اپنی شادی کا بندوبست خود کر لوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سن کر انہوں نے کیا کہا؟ ابھی گھر سے نکل جاؤ۔ چنانچہ کل رات میں یہاں دفتر ہی میں سویا۔ میں نے شام کو ولی محمد کے ذریعے مولانا کو بلوایا۔ چند جذباتی باتیں ہوئیں تو انہوں نے تقی کو گلے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ پھر شکوے ہونے لگے۔ مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکا جس کی خاطر میں نے تجرد برداشت کیا ایک روز میرے ساتھ ایسی گستاخی سے پیش آئے گا۔ میں نے ماؤں کی طرح اسے پالا پوسا، آپ سو کی کھائی، پر اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں گھی میں گوند گوند کر پراٹھے پکائے۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، مولانا یہ کب آپ کے ان احسانات کو نہیں مانتا؟ آپ کی قربانیاں اس کے دل و دماغ پر نقش ہیں۔ آپ نے اتنا کچھ کیا کہ آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے؟ ماں باپ کی تو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھیں۔ آپ کے گھر میں بہو آئے گی، بال بچے ہوں گے، دادا جان بن کر آپ کو
پرفخر مسرت نہ ہوگی؟ میرا خیال ہے تقی کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ شادی کے خلاف ہیں۔ مولانا لاجواب ہو گئے، رومال سے اپنی آنکھیں خشک کرنے لگے، تھوڑے توقف کے بعد بولے، پر کوئی ایسا رشتہ تو ہو، آپ ہاں کر دیجئے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولی محمد نے یہ کچھ ایسے انداز میں کہا، چلیے انگوٹھا لگائیے۔ مولانا بے دگ گئے، لیکن ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ اس پر میں نے بزرگوں کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، کار خیر میں دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ اوروں کو چھوڑیے، خود اپنی پسند کا رشتہ ڈھونڈیے۔ ماشاءاللہ ڈونگری میں سب لوگ آپ کو جانتے ہیں، یہاں بمبئی میں پسند نہ ہو تو اپنے پنجاب میں صحیح، کون سا کالے کوسوں دور ہے؟ مولانا نے سر ہلا کر صرف اتنا کہا، جی ہاں۔ معاف کیجیے گا، میں نے تقی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لو بھائی تقی، فیصلہ ہو گیا۔ مولانا سوری لو بھائی تقی، فیصلہ ہو گیا۔ مولانا کو تم ضدی بچوں کی طرح اب تنگ نہ کرنا، میں خود اس معاملے میں ان کی مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر میں مولانا صاحب سے مخاطب ہوا، یہاں کچھ خاندان ہیں، ان سے میری جان پہچان ہے، میں اپنی بیوی سے کہوں گا وہ لڑکیاں دیکھ لے گی۔ تقی نے ہولے سے کہا، آپ کی بہت مہربانی۔ کئی مہینے گزر گئے مگر تقی کی شادی کی بات کہیں بھی شروع نہ ہوئی۔ ولی محمد اس دوران میں اسے برابر اکساتا رہا، وہ اپنے باپ کے پیچھے پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک روز مولانا میرے پاس آئے اور کہا، سانگلی اسٹریٹ کی تیسری گلی میں نکڑ کی بلڈنگ میں، شاید آپ جانتے ہی ہوں، یو پی کا ایک خاندان رہتا ہے۔ میں نے فوراً کہا، آپ کہیے، میں جانتا ہوں۔ مولانا نے پوچھا، کیسے لوگ ہیں؟ بہت شریف، جو سب سے بڑا بھائی ہے اس کی بڑی لڑکی میں نے سنا ہے خاصی اچھی ہے، میں پیغام بھجوا دیتا ہوں۔ مولانا گھبرا گئے، نہیں نہیں، اتنی جلدی نہیں، یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ لڑکی کی شکل و صورت کیسی ہے، میں اپنی بیوی کے ذریعے معلوم کر لوں گا۔ میری بیوی نے اس لڑکی کو دیکھا تو پسند کیا، قبول صورت تھی، تعلیم انٹر تک، طبیعت کی بہت ہی اچھی، تعلیم انٹرنس تک تھی، طبیعت کی بہت ہی اچھی تھی۔ یہ سب خوبیاں مولانا سے بیان کر دی گئیں۔ وہ لڑکی کے باپ سے ملے، جہیز اور حق مہر کے متعلق بات کی۔ یہ ابتدائی مراحل بخیر و خوبی طے ہو گئے۔ تقی بہت خوش تھا، لیکن 3 مہینے گزر گئے اور بات وہیں کی وہیں رہی۔ آخر ایک روز معلوم ہوا کہ لڑکی والوں نے مزید گفتگو سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ تقی کے باپ کی مین میخ سے تنگ آ چکے ہیں۔ بار بار وہ ان سے جا کر یہ کہتا تھا، دیکھیے لڑکی کے جہیز میں اتنے جوڑے ہوں گے، برتنوں کی تعداد یہ ہوگی، لڑکی نے اگر میری عدول حکمی کی تو اس کی سزا طلاق ہوگی، فلم دیکھنے ہرگز نہ جائے گی، پردے میں رہے گی۔ میں نے جب ان بے جا باتوں کا ذکر تقی سے کیا تو وہ اپنے باپ کی طرف ہو گیا، نہیں منٹو صاحب، لڑکی والے ٹھیک نہیں، ابا کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ مجھے زن مرید بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسا ہے تو چھوڑو کسی اور جگہ سے۔ تقی نے کہا، ابا کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا نے ڈونگری میں اپنے ایک واقف کار کے ذریعے سے بات چیت شروع کی، سب کچھ طے ہو گیا، نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی، مگر ایک دم کچھ ہوا اور سب کچھ ڈھہ گیا۔ لڑکی والوں کو تقی پسند تھا، لیکن جب مولانا سے اچھی طرح ملنے جلنے کا اتفاق ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور لڑکی کا رشتہ کسی اور جگہ پکا کر دیا۔ تقی نے پھر اپنے باپ کی طرفداری کی اور مجھ سے کہا، یہ لوگ بڑے لالچی تھے منٹو صاحب، ایک دولت مند کا لڑکا مل گیا تو اپنی بات سے پھر گئے۔ ابا شروع ہی سے کہتے تھے کہ لوگ مجھے ایماندار معلوم نہیں ہوتے، لیکن میں خام خواہ ان کے پیچھے پڑا رہا کہ جلدی معاملہ طے کیجیے۔ کچھ عرصے کے بعد تیسری جگہ کوشش شروع ہوئی، یہاں بھی نتیجہ صفر۔ چوتھی جگہ بات شروع ہوئی تو تقی نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بڑے شوق سے ملے، میں ان سے ملا، آدمی شریف تھے، مولانا سے ان کی چند مختصر باتیں ہوئیں، میں نے تقی کی تعریف کی، معاملہ طے ہو گیا، لیکن چند ہی دنوں میں گڑبڑ ہو گئی۔ لڑکی کے بڑے بھائی نے کسی سے سنا کہ مولانا دکان پر اپنے ایک دوست سے کہہ رہے تھے، لڑکی میرے کہنے پر نہ چلی تو میں تقی کی دوسری شادی کر دوں گا۔ وہ یہ سن کر میرے پاس آیا، میں نے مولانا کو بلایا
ان سے پوچھا تو داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، میں نے کیا برا کہا؟ میں ایسی بہو گھر میں نہیں لانا چاہتا جو میرا کہا نہ مانے۔ میں تقی کی شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آرام پہنچے۔ عجیب و غریب منطق تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو آرام ضرور پہنچنا چاہیے، مگر آپ کی یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کا رشتہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ مولانا نے کسی قدر خفگی سے کہا، میں خاوند رہ چکا ہوں منٹو صاحب، آپ کے خیالات میرے خیالات سے بہت مختلف ہیں۔ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے افسوس ہے میرے لڑکے کے خیالات بھی بدل گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تقی سے مخاطب ہوئے، سنا تم نے؟ میں ایسی لڑکی گھر میں لانا چاہتا ہوں جو میری اور تمہاری خدمت کرے۔ اس کے بعد دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ ان سے جو میں نے نتیجہ نکالا وہ میں نے تقی کو بتا دیا۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ تمہارے والد صاحب تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ ہر بار کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ نکالتے ہیں تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ مولانا خاموش اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ تقی نے مجھ سے پوچھا، کیوں؟ یہ میری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مولانا کا دماغ خراب ہے۔ مولانا کو اس قدر طیش آیا کہ منہ میں جھاگ بھر کر واہی تباہی بکنے لگے۔ میں نے تقی سے کہا، جاؤ مولانا کو کسی ذہنی شفا خانے میں لے جاؤ، اور میری یہ بات یاد رکھو، جب تک ان کا دماغ درست نہیں ہوگا تمہاری شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ ان کے دماغ کی خرابی کا باعث وہ قربانی ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کی۔ مولانا نے تقی کو بازو سے پکڑا اور مجھے سلواتے سناتے چلے گئے۔ ولی محمد میرے پاس بیٹھا سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اتنی دیر وہ اپنی نوکیلی مونچھوں کے وجود سے بالکل غافل رہا۔ جب مولانا اور تقی چلے گئے تو اس نے آنکھوں کا زاویہ درست کر کے ان کی طرف دیکھا اور کہا، مردہ خراب ہو رہا ہے بیچارے کا۔ لیکن منٹو صاحب، آپ نے 52 تولے اور پاؤ رتی کی بات کہی، محاورہ درست استعمال ہوا نا؟ تم نے محاورہ درست استعمال کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ مولانا کی طبیعت صاف کرتے ہوئے میں نے مناسب و موزوں الفاظ استعمال نہ کیے۔ بڑا ملعون آدمی ہے جی۔ ولی محمد نے یہ کہہ کر اپنی مونچھ کا ہٹیلا بال بڑے زور سے اکھیڑا اور بڑی سنجیدگی اختیار کر کے مجھ سے پوچھا، منٹو صاحب، کیا مطلب تھا آپ کا اس سے کہ مولانا کے دماغ کی خرابی کا باعث وہ قربانی ہے جو اس نے تقی کے لیے کی؟ بات ضرور 52 تولے اور پاؤ رتی کی ہے، لیکن پوری طرح میرے ذہن میں بیٹھی نہیں۔ میں نے اس کو سمجھایا، بیوی کی موت کے بعد ایک وقتی جذبہ تھا جس کے تحت مولانا نے تجرد کے دن گزارنے کا تہیہ کیا۔ یہ جذبہ اپنی طبعی موت مرا تو آپ کے لیے 2 سوگ ہو گئے، ایک بیوی کی موت کا، دوسرا اس جذبے کی موت کا۔ وقت گزرتا گیا اور مولانا نیم کے کریلے بنتے گئے۔ مجھے تو بھائی ولی محمد بہت ترس آتا ہے غریب پر۔ ایک شخص جس نے 25 برس تک اپنے اور عورت کے درمیان ایک دیوار حائل رکھی ہو، وہ کس طرح اپنے جوان بیٹے کے پہلو میں ایک جوان عورت دیکھ سکتا ہے، اور وہ بھی نظروں کے بہت قریب۔ دوسرے دن تقی نہ آیا۔ ولی محمد کے ہاتھ اس نے کتابت کا بل بھجوا دیا جو ادا کر دیا گیا۔ تقی کو بہت افسوس تھا کہ میں نے اس کے باپ کو برا بھلا کہا۔ میں نے ولی محمد سے کہہ دیا، مجھے کوئی افسوس نہیں۔ تقی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کا باپ ذہنی اور روحانی طور پر بیمار ہے، لیکن مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ اس نے کام چھوڑ دیا۔ ولی محمد نے تقی سے واپس آنے کو کہا، مگر وہ نہ مانا۔ اس نے کسی اور دفتر میں ملازمت نہ کی اور دکان پر بیٹھ کر گھی بیچنے لگا۔ ولی محمد نے جب زور دیا تو اس نے وہیں کتابت کا کام بھی شروع کر دیا۔ میں ایک کام سے دہلی چلا گیا۔ 3-4 مہینے وہاں رہ کر بمبئی لوٹا تو ولی محمد نے پلیٹ فارم ہی پر یہ خبر سنائی کہ تقی کی شادی 1 ہفتہ پہلے بخیر و خوبی ہو چکی ہے۔ مجھے یقین نہ آیا، لیکن ولی محمد نے قرآن کی قسم کھا کر کہا، منٹو صاحب، میں جھوٹ نہیں کہتا، نکاح کے چھوارے میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، جس کی شادی نہ ہوتی ہو اس کے لیے اکثیر ثابت ہوں گے۔ میں نے تقی کو بلایا مگر وہ نہ آیا۔ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ایک دن صبح ولی محمد آیا۔ اس کی نوکیلی مونچھیں تھرک رہی تھیں۔ کہنے لگا، منٹو صاحب، کل ڈھیں پٹاس ہو گئی باپ بیٹے میں۔
تقی اپنی بیوی کو لے کر کہیں چلا گیا۔ کہاں معلوم نہیں، یہ کہہ کر آنکھوں کا زاویہ بدل کر ولی محمد نے اپنی نوکیلی مونچھوں کو دیکھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا منٹو صاحب، لڑائی کا باعث معلوم نہیں ہو سکا۔ مولانا بالکل خاموش ہیں۔ مولانا بہت دیر تک قضا خاموش رہے اور ان کا بیٹا محمد تقی بھی۔ بمبئی میں ولی محمد اور اس کے ساتھیوں نے تقی کو بہت تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بہت دنوں بعد دلی سے مجھے تقی کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کو خط لکھوں اور حالات سے آگاہ کروں مگر جرأت ساتھ نہ دیتی تھی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ خط کسی اور کو نہ دکھائیے گا۔ آپ نے میرے والد کے متعلق جو کچھ کہا تھا ٹھیک نکلا۔ میں نے آپ کی باتوں کا برا مانا تھا، اس لیے کہ مجھے اصلیت کا علم نہیں تھا، جو مجھے شادی کے بعد معلوم ہوئی۔ میرے والد کا دماغ واقعی درست نہیں، ہو سکتا ہے پہلے ٹھیک ہو، لیکن میری شادی کے بعد تو قطعاً ان کی دماغی حالت درست نہ تھی۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ میں اپنی بیوی سے دور رہوں۔ مجھ میں اور اس میں دوری پیدا کرنے کے لیے وہ عجیب و غریب طریقے ایجاد کرتے جو ایک دیوانہ ہی کر سکتا ہے۔ میں نے بہت دیر تک برداشت کیا۔ مجھے تمام واقعات بیان کرتے ہوئے بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں اور کیا لکھوں، سمجھ میں نہیں آتا ان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے۔ خدا ان کی حالت پر رحم کرے۔ میں یہاں دلی میں ہوں اور بہت خوش ہوں۔ میں یہ خط پڑھ رہا تھا کہ ولی محمد آیا۔ اس کے پاس بھی تقی کا ایک خط تھا۔ میری طرف بڑھا کر اس نے کہا، یہ خط تقی نے دہلی سے اپنے باپ کو لکھا ہے، صرف چند الفاظ ہیں۔ میں نے پوچھا کیا؟ ولی محمد نے کہا پڑھ لیجئے۔ میں نے یہ الفاظ پڑھے، قبلہ والد صاحب، میں یہاں خیریت سے ہوں۔ آپ نے میرا گھر آباد کیا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ بھی اپنا گھر آباد کر لیں۔ ولی محمد نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر اپنی نوکیلی مونچھوں کو دیکھا اور کہا، منٹو صاحب، لڑکا ہوشیار ہو گیا ہے، لیکن مولانا تو اپنی بات پہلے ہی پکی کر چکے ہیں۔ کہاں؟ ولی محمد کی مونچھیں تھرکیں۔ ایک گھی بیچنے والی سے، پانچوں گھی میں اور سر کڑاہے میں۔ محاورہ ٹھیک استعمال کیا ہے نا منٹو صاحب؟ میں ہنس پڑا۔ 1 جون سن 1950۔ خدا حافظ۔